آفات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہیں اور ہم جیسوں کے لیے تنبیہ بھی ہوتی ہے. کافی لوگ بیمار ہوئے ہیں، کافی لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں اور کافی ریلیٹیوز عزیز و اقارب دنیا سے بھی گئے ہیں. جو بچ گئے ان کے لیے ایک اور موقع ہے اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کا، توبہ کا انہیں وقت ملا. اور جو چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کا اگلا جہان اچھا کرے، یہ بیماری ان کے گناہوں کا کفارہ بنے اور انہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے عطا کرے. حدیثیں بڑی دھارس بنتی ہیں اور اسلام بڑا آپ کو قوت دیتا ہے کہ ایسی بیماری سے مرنے والا بھی شہید کہلاتا ہے، جنتی ہوتا ہے. بہت سے اس کے بارے میں بھی احادیث ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے دے. آج ایک آواز ٹھیک آ رہی ہے، نیا موضوع تو نہیں کہوں گی لیکن امپورٹنٹ موضوع کہوں گی، اور وہ ہے جناتی اور شیطانی چالوں کا توڑ. بہت زیادہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اس پہ کبھی نہیں بولتے، اس پہ کبھی نہیں بتاتے، اور ٹاپک اتنے ہیں، اس پہ سیکھنے سکھانے میں اتنا وقت چاہیے ہوتا ہے. لیکن پھر اللہ سے دعا کر کے اس چیز کا آغاز کر رہی ہوں کہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھیں قرآن و سنت کے مطابق، کیونکہ اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق نہیں سمجھیں گے تو لوگ ہمیں من گھڑت قصیدے، روایات، واقعات اور ڈرا ڈرا کے ہمیں مار دیں گے اور ہمیں غلط لوگوں کے ہاتھوں میں لے جائیں گے اور غلط طریقوں میں ہمیں مبتلا کر دیں گے، جس میں ہمارا مال بھی جاتا ہے اور وقت بھی جاتا ہے، سب سے بڑی بات ہے ایمان جاتا ہے. تو کوشش کریں گے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمت دے، سمجھ دے. لمبے لیکچر ہوں گے، ہم لوگ ہر ویک میں کوشش کریں گے اس کو آہستہ آہستہ سمجھنے کی، جلدی نہیں کرنی، ٹھیک ہے. اور کلاس کے اینڈ پہ کوئی سوال ذہن میں ہو لیکن اسی سے ریلیٹڈ جتنا پڑھا جائے، ٹھیک ہے، الگ سے نہیں. کوئی پوچھنے لگ جاتے ہیں ہمارے فلاں کو جادو ہے یا نہیں ہے، فلاں کو جادو ہو گیا، کس سے نہیں بیٹا. سمپل اگر جتنا لیکچر ہوگا اس کے متعلق اگر کوئی سوال ہوگا تو ضرور کیجیے گا، اور انشاءاللہ سارے سوالوں کے جواب آپ کو آہستہ آہستہ ملیں گے. نیکسٹ آگے ہم دیکھیں گے کہ اس کا توڑ کیا ہے. ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کن پہ ہوتا ہے، ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کن پہ نہیں ہوتے، ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان سے بچنے کے لیے قرآن و سنت میں کیا حفاظتی تدابیریں ہیں. جب میں پڑھتی ہوں تو کامن سی تدبیریں، سمپل سا طریقہ ہے، لیکن وہ ہم نہیں اپناتے اور پھر ہم وہم میں پڑھ کے، توہمات میں پڑھ کے، اور جادو بھی آپ کو پتہ برحق ہے ہو جاتا ہے. اور جب کبھی کسی ایسی چیز کے شکنجے میں آ جاتے ہیں تو پھر ہم جیسے آواز میں بھی میں نے کہا نا، پھر مال بھی ضائع کرتے ہیں، وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور اپنا ایمان بھی ضائع کرتے ہیں. تو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں اس لیکچر کا آغاز. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جناتی اور شیطانی چالوں کا جو توڑ ہے، اس میں سب سے پہلی جو چیز آتی ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جادو کرنا یعنی سفلی اور کالے علم کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں اور صلاحیتوں کو مفلوج کرنا اور ان کو مصیبتوں سے دوچار کرنے کی کوشش کرنا ایک کافرانہ عمل ہے. پہلی یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں. قرآن کی آیات میں بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں، پہلے پارے میں بھی ہم نے یہ پڑھا کہ سب سے پہلے یہ کافرانہ عمل ہے. اور جب کافرانہ عمل انسان کرتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ پھر وہ کافر ہو جاتا ہے. یہ میں پاس سے نہیں کہہ رہی، بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو کفر میں نہیں لے کے جاتے، لیکن جادو ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں واضح احادیث بھی ملتی ہیں اور فتاوے بھی ملتے ہیں کہ جادو، کالا جادو ہو یا کوئی بھی جادو، ایون کہ پامسٹری کہہ لیں، ایون کہ ہاتھ دیکھنا بھی کہہ لیں، اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے، کیونکہ غیب کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کسی بھی ہستی کو نہیں، پیغمبر کو بھی نہیں. یہ عقیدہ رکھنا بھی کہ میرے نبی غیب جانتے تھے، یہ عقیدہ بھی آپ کے اسلام کو آپ کہہ لیں کہ اس میں ایک امیزش کر دیتا ہے شرک کی، کہ آپ نے اللہ کی وہ صرف ایک ان کے پیغمبر کو دے دی. تو نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ صرف نہیں دی کہ وہ غیب کو جاننے والے تھے. یہ آگے بات آئے کہ عقیدہ بہت امپورٹنٹ اہمیت رکھتا ہے. آپ میں سے ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کئی لوگوں کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی غیب جانتے ہیں، تو یہ عقیدہ ہمیں صحیح کرنا ہے، کیونکہ جب نبی غیب جانتے ہیں تو پھر اللہ کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں رہ جاتی. ٹھیک ہے، تو اللہ نے تمام صفات، میں یہ نہیں کہوں گی کچھ صفات اپنے ہاتھ میں رکھی اور کچھ پیغمبروں کو دی اور کچھ جنات کو دی اور کچھ فرشتوں کو دی اور کچھ ولیوں کو دی اور کچھ درویشوں کو، یہ عقیدہ خراب ہے.
ٹوٹلی تمام کی تمام صفات جو اللہ کے ناموں میں بھی آپ کو ملتی ہے، تمام کی تمام اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ سمپل سی بات ہے کہ جو آپ کو تھوڑے بہت اختیارات نظر آتے ہیں نا، وہ بھی آپ کا اپنے اختیارات نہیں ہوتے، وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ بھی آپ تبھی استعمال کر سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ پیسہ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ایک آپ کا پیارا آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہوتا ہے، آپ کو بھی نشانات نظر آ جاتے ہیں، علامات نظر آ جاتی ہے کہ اب دن کم ہے، وقت کم ہے، ڈاکٹر بھی کہہ دیتا ہے بس آپ دعا کریں۔ اب آپ کے پاس کھربوں روپے ہیں، کیا کریں گے آپ؟ اس کا نہیں استعمال کر سکتے نا۔ تو اصل چیز جو ہے وہ آپ کے ارادے اور اختیار کا صحیح استعمال ہے کہ آپ نے صحیح وقت میں اس ارادے کو صحیح طریقے سے اس اختیار کو استعمال کیا کہ نہیں، کہ جب صحت میں تندرستگی میں ضرورت تھی کسی کو پیسے کی اور آپ بھی سب صحت مند تھے، تندرست تھے، ہم کب صدقہ دیتے ہیں؟ جب ہم ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ناممکن تو نہیں، مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے جب پیارے ہم سے بچھڑنے لگتے ہیں تو ناممکن ہو جاتا ہے نا۔ اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ بکرے دینے لگ جاتے ہیں، اس وقت ہم پیسہ نکالتے ہیں۔ پیسہ آپ بارہا جیسے صدقہ خیرات کے آپ یہاں تک سنتے رہتے ہیں، اس کی سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ صحت میں، تندرستگی میں۔ آپ کی اپنی بھی خواہشیں ہیں، آپ کے اپنے بھی ارمان ہیں، آپ کی اپنی بھی ضرورتیں ہیں، آپ اس پیسے کو بہترین طریقے میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں، کاروبار میں کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک سفید پوش ضرورت مند کوئی آپ کے سامنے آن کھڑا ہے، آپ اپنے ساری خواہشوں کو مار کے اس کو دے دیتے۔ یہی ہے نا، پیسہ تو اللہ کا دیا ہوا تھا، آپ کے پاس امانت تھی، وہ خرچ کسی اور چیز پہ بھی آپ کر سکتے تھے۔ آپ کے پاس ارادہ اور اختیار صرف یہ تھا کہ آپ اس پیسے کو کس وقت کیسے خرچ کرتے ہیں۔ اب آپ پہ کیا ڈیپینڈ کیا کہ آپ نے اس کو خدا نہ خواستہ غلط کاموں پہ لگا دیا، یا مباح کاموں میں لگا دیا، یا آپ نے وہ اللہ کی راہ میں لگا دیا۔ تو پیسہ تو آپ کا نہیں تھا، ارادہ اور اختیار آپ کا تھا۔ یہ چیز آپ کو زندگی میں بہت فائدہ دے گی، اس کو دل پہ لکھ لیں کہ آپ نے صرف اور صرف اپنا حصہ ڈالنا ہوتا ہے۔ یہ جو جتنی زندگی ہے نا، یہ جو آپ عمل بھی کرتے ہیں نا، اس کی توفیق سے کرتے ہیں نیک عمل۔ اس میں حصہ کیا ہے؟ مثلا سمپل سی بات ہے، کوئی ایک مثال لے لیتے ہیں کہ کوئی شخص ہے بہت ہی گناہگار، خطا کار، سیاکار، دنیا اس سے تنگ ہے۔ کتنے ایسے کریکٹر ہوتے ہیں ہماری لائف میں، ہمارے ملک میں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو موت دے۔ اللہ اس کو موت بھی نہیں دیتا، یہ مرتا بھی نہیں، کہتے ہیں نا۔ اب میرا ارادہ کیا ہے؟ یہ مر جائے، میری خواہش کیا ہے؟ اس کو اللہ موت دے دے۔ اب جو وہ مر جاتا تو میں کہتی شکر ہے مرا۔ تو اب اس نے تو مرنا تھا اللہ کے حکم سے، مرا وہ کب؟ جب اللہ نے چاہا۔ ٹھیک ہے، میرے چاہنے سے تو نہیں مرا، اللہ نے اس کو وقت بھی دینا ہے، توبہ کا، اللہ نے کہا میں نے لکھ دیا۔ اب اس کی موت کے رجسٹر میں کیا لکھا جائے گا کہ میں اس کے مرنے پہ خوش تھی، راضی تھی، اور میں چاہتی تھی وہ مرے۔ تو میرا کیا ہوا؟ میرا جو ہے نا حصہ کیا ڈل گیا کہ میں ایک انسان کی توبہ پہ نہیں خوش تھی، ہدایت پہ نہیں خوش تھی، اس کی واپسی کے راستے پہ نہیں خوش تھی۔ میں کیا دعا کرتی تھی؟ یا اللہ اس کو اٹھا دے۔ میں یہ بھی تو کہہ سکتی تھی ہاتھ اٹھا کے، یا اللہ اس کو ہدایت دے، تیرا بندہ ہے، بھٹک رہا ہے، کس راہ پہ جا رہا ہے، کیا کرے گا یہ اتنا لوٹ کے یا کما کے یا چھین کے یا قتل کر کے؟ یا اللہ اس کو پتا ہے جہنم میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ نہیں، میں ہاتھ اٹھا کے کیا کہہ رہی ہوں؟ اللہ اس کو اٹھا کیوں نہیں لیتا؟ اللہ اس کو تو موت کیوں نہیں دے دیتا؟ پھر ایسا ہی بندہ اگر میری اچھا حصہ ڈلا، جب وہ مرتا ہے تو میں کس پہ لکھی جا رہی ہوں کہ یہ اس کی ہدایت پہ راضی تھی، یہ اس کے سیدھے راستے پہ آنے پہ راضی تھی، یہ اس کی زندگی اس لیے مانگتی تھی کہ اس کو مرنے سے پہلے توبہ نصیب ہو جائے۔ تو میرا حصہ اس کی موت میں اتنا ہی ہے کہ میں چاہتی کیا تھی۔ تو اتنی سی بات ہے کہ آپ کا صرف اور صرف رویہ ڈالتا ہے۔ اسی کو اتنا یہ جو تعمیر باندھ رہی ہوں، اتنا جو میں تفصیل سے بتا رہی ہوں، مقصد یہ کہ آگے جب آپ ان کلاسوں میں چلتے جائیں تو آپ کو پتا ہو کہ ہم نے کسی کو دیکھ کے حسد نہیں کرنا، کینہ نہیں کرنا، بغض نہیں کرنا۔ یہی چیز انسان کو کافرانہ فعل کی طرف لے کے جاتی ہے۔ یہی چیز آتی ہے کہ اس سے چھن جائے مجھے مل جائے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ مجھے وہ تبھی ملے گا نا، آگے یہ آ جائے گا موضوع تقدیر کا، اگر میرے نصیب میں ہے۔ اگر وہ میرے نصیب میں نہیں ہے تو دنیا میں الٹ پلٹ کے رکھ دوں، مجھے وہ نہیں مل سکتا۔ تو اس سے بہترین کیا ہوتا ہے
کہ میں یہ دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کر، اور اس کے جواب میں فرشتے کیا کہتے ہیں؟ آمین، اللہ اس کو بھی یہ دے جو اس نے اپنے غائبانہ بھائی کے لیے مانگا، تو آٹومیٹک وہ مجھے آ کے مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے کوشش یہ کرنا ہے کہ آپ نے آج کے بعد اپنا حصہ جو ہے نا وہ اچھا ڈالنا ہے. کسی کی اچھی گاڑی دیکھے، اللہ اس کو نصیب کر، بیٹھنا استعمال کرنا، اللہ اس سے حادثات سے بچا. کیا جاتا ہے، زبان یوز کرنی ہے نا، سوچ بدلنی ہے. کوئی پیسہ نہیں لگنا، کوئی وقت نہیں لگنا، کوئی باوضو نہیں ہونا، کوئی غسل نہیں کر کے یہ دعا مانگنی، کوئی عمرے پہ جا کے نہیں کہنا، کوئی حج نہیں کرنا. چلتے پھرتے جس کو دیکھو، کسی کا بچہ دیکھو، کوئی پاس ہو گیا، کوئی پیارا لگ رہا ہے، ایک ہی دعا کرے، اللہ اس کا نصیب بھی پیارا کرنا. ٹھیک ہے، اللہ سے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا. آپ جب یہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں نا تو آپ کی سوچ بڑی پازیٹیو ہو جاتی ہے، اور جب آپ کی سوچ پازیٹیو ہو جاتی ہے آپ کا حصہ پازیٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو آپ ڈالتے ہیں آپ کے رویے پازیٹیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب آپ پازیٹیو ہوتی ہیں تو پوری کائنات آپ کے لیے پازیٹیو ہو جاتی ہے. جب آپ اچھا سوچنے لگ جاتے ہیں تو ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے آپ کے کام میں، کیونکہ اللہ تو اچھوں کے ساتھ ہے، سچوں کے ساتھ ہے، جھوٹوں کے ساتھ تو نہیں ہے نا. مکاروں کے ساتھ اللہ نہیں، غیبت کرنے والوں کے ساتھ. آپ پڑھتے ہیں بارہا، اتنی احادیثیں میں بار بار کوٹ نہیں کروں گی. آپ کے ساتھ پھر اللہ، ساری کائنات اس کی ہے، اول سے لے کے آخر تک سب اس کا ہے، وہ سب آپ کے کام میں لگ جاتے ہیں. تو جو میں نے یہ لفظ کہا نا کہ کافرانہ عمل ہے، یعنی اس کا کرنے والا دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے. اور یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی نا، اس کی ابتدا یہی سے ہوتی ہے کہ اب میری کوئی ناند یا بھاوج یا پڑوسن یا کوئی رشتہ دار آگے بڑھتی جا رہی ہے، اب میرے اندر آگ لگتی جا رہی ہے، اب مجھ سے تو کوئی ہو نہیں رہا کام، تو میں کیا کروں گی؟ پھر میں کوئی ایسا بندہ ڈھونڈوں گی کہ اس کے گھر میں جا کے تویز دباؤ، کوئی ایسی چیز اس کی چوکھٹ میں رکھو. حیران ہو جاتی ہیں لوگ، بیڈ چینج کراتے ہیں یا کوئی چیز پھڑواتے ہیں تو اس کے اندر سے تویز نکلتا ہے. کیسے ٹھوک دیتے ہیں لوگ، پتہ ہی نہیں چلتا کس لمحے آ کے آخر گھر میں چلتے رہے ہوتے ہیں نا. گھر والے بھی حیران ہو جاتے ہیں، جی فلاں چیز نکالی تو اس کے اندر سے ایک دم سے تویز گرے. تو یہ سب کب کرتا ہے انسان؟ کہ جب انسان کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، کینہ پیدا ہوتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، تو دائرہ اسلام سے وہ نکل جاتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے. لیکن یعنی اتنی شدید وعید کے باوجود آپ دیکھیں کہ اسلام میں، پاکستان میں بھی نہیں، عالم اسلام میں یہ کافرانہ عمل بڑا رواج پذیر ہے. یہ مکروہ عمل کرنے والے دنیا کے تھوڑا سا نفع حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی زندگی سے کھیلتے ہیں اور ان کے امن اور سکون کو برباد کرتے ہیں. اس قسم کا کام کرانے والے شیطان صرف لوگ اس کے ذریعے اپنا بغض اور عناد کا اظہار کرتے ہیں یا اپنے حسد اور انتقام کی آگ بجھانے کا اہتمام کرتے ہیں. اور پھر وہی ذہن میں رکھیے گا کہ اس کو نقصان تو پہنچنا ہی تھا وہ زندگی میں، اللہ کسی کو بھی نہ دے، لیکن آپ کا حصہ کیا ڈلا؟ آپ خوش، اچھا ہوا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، مجھے تو آگ لگ جاتی تھی اس کی گاڑی، کہتے ہیں نا آتی تھی دروازے کے آگے، اچھا ہوا ٹوٹی پھوٹی. کوئی بھی جملہ ذہن میں رکھ لیں، خدا نہ خاصا کسی کی بیٹی اجڑ کے آ گئی، اب مزہ آئے گا، ٹھیک، کیونکہ حسد تھی کہ اتنی اچھی جگہ کیسے بھی آئی گئی. تو ہونا تھا وہ اس کی بچی کی تقدیر میں یا گاڑی کی تقدیر میں یا ان کے نصیب میں تکلیفیں تھی، کیونکہ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں جو تکلیفوں کے بغیر جائے گا، کوئی یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا. ایک دفعہ صفحہ کھولو زندگی کا تو خوشیاں لکھی ہوتی ہے، دوسرا صفحہ کھولو تو غم لکھا ہوتا ہے، تیسرا صفحہ کھولو اٹھو تو بیماری لکھی ہوتی ہے، چوتھا لکھو کھولو تو پتہ چلتا ہے کسی نہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی نہ کوئی بیمار ہو گیا. تو یہ زندگی کا حصہ ہے. ہمارے صرف اور صرف رویے ڈالنے ہیں کہ کس وقت کس جگہ مجھے کیا سوچنا ہے، کیا بولنا ہے، اور اگر میں عملی طور پہ بھی کر سکتی ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے. یہ پلاننگ آپ کو اپنی زندگی کی خود کرنی ہے. آپ کو کیسا بنایا، مرد بنایا، عورت بنایا، خوبصورت بنایا، ہمارے نزدیک بس ہوتی ہے، اللہ نے سب کو آسان خالقین بنایا. اب جو زندگی مرتب کرنی ہے نا وہ آپ نے خود کرنی ہے. آپ کے اعمال نامے یہ نہیں کھولا جائے گا آپ کی آنکھیں بلی تھی، نیلی تھی، رنگ گورا تھا، کالا تھا، لمبی تھی، چھوٹے تھے، یہ نہیں کھولا جائے گا. آپ کے اعمال نامے میں یہ کھولا جائے گا کہ آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کے معاملات، آپ کے اعمال، آپ کے حالات کیسے تھے، وہ ٹوٹلی آپ کے ہاتھ میں. آپ سے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا رزق کیوں نہیں زیادہ کمایا، اللہ نے دینا ہے.
عمر کیوں تھوڑی لے کے آئے، جلدی کیوں مر گئے، یہ بھی آپ جانتے ہیں. یہ تقدیر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. آپ سے صرف یہ پوچھا جائے گا اس وقت میرا بندہ پیاسا تھا تم کہاں تھے، میرا بندہ بھوکا تھا تم کہاں تھے، میرا بندہ دکھی تھا تم کہاں تھے. اس میں عیادت، تعزیت، یہ سب کچھ آ جاتا ہے. تو بہرحال جو لوگ ان کاروائیوں کا شکار ہوتے ہیں وہ عام طور پر اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں. آپ سمجھ آ رہا ہے جو سٹارٹ سے میں نے کیوں یہ موضوع لیا؟ اللہ کی یاد سے غافل وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کو جانتے ہی نہیں. اللہ کو ہم نے رکھ چھوڑا ہے ضروری کاموں کے لیے، نعوذ باللہ. مثلا غم میں مجھے اللہ یاد آتا ہے، خوشی میں پتہ نہیں وہ کدھر ہوتا ہے. ہر وقت یاد رہنا چاہیے. اللہ کی یاد یہ نہیں ہے کہ میں نے آج صبح فلاں آیت کی تسبیح 1000 دفعہ کر لی، بس یاد ہوگی، اب سارا دن میں من چاہی زندگی گزارنا. یہ نہیں ہوتا. ہم نے اللہ کو یاد رکھا کچھ کاموں کے لیے. مثلا کوئی آگے کہتا ہے میں نے اللہ سے کہا اللہ میری بات پوری ہو جائے نا تو میں پکا تہجد گزار ہو جاؤں. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ بات جو ہے نا وہ یاد میں ہے، وہ پیورٹی میں، اس کی اہمیت ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ اللہ میری پوری کر دے تو میں پھر تہجد پڑھوں گا یا پڑھوں گی. اس کا کیا مطلب ہو جاتا ہے؟ تو اللہ تو ہم نے رکھا ہے کچھ کاموں کے لیے کہ اللہ ہم تو اب تجھے یاد کریں گے. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کام ہو جائے میں 100 نفل پڑھوں گی، اللہ تعالیٰ یہ کام ہو جائے میں 100 نفل پڑھوں گی. وائی کام کے لیے. اللہ کو تو ہر وقت یاد رکھے، کام ہو یا نہ ہو، ہوتے رہیں گے، آتے رہیں گے، چلتے رہیں گے. زندگی کا نظام چلتا رہے گا، بڑے بڑے آئے چلے گے، ہم نے بھی چلا جانا. زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. اس لیے یاد کیا ہے پرائورٹی پہ اللہ، ثانوی چیزیں یہ ساری. اگر آپ اللہ کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں یا اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، کام خود بخود ہوتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کی دعائیں دل میں ہوتی ہیں پوری ہو جاتی ہیں. ایسے لوگوں کے کام وہ سوچتے ہیں وقت نہیں مل رہا، ان کے کام ہو جاتے ہیں. تو اللہ کی یاد جو ان سے ہے نا وہ پیورٹی میں رکھیں. تو اس لیے ان موقعوں پر بھی وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے انہی عاملوں اور نجومیوں کی طرف رجوع کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو تو رکھا ہی ان کاموں کے لیے تھا کہ یہ میرا کام ہو گیا تو میں کہوں گی اللہ تیرا شکر، نہ ہوا تو ہم کہیں گے اللہ نعوذ باللہ ہے ہی نہیں. تو اس لیے ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنا ہے. یاد رکھیے گا کہ انسان کا ازلی اور ابدی اور دائمی دشمن شیطان ہے. جانتے ہیں وہ تو ہمارا دوست ہے. ہر وقت ہم شیطانی کاموں میں خدا نہ خواستہ لگے رہتے ہیں. دشمن کب سے ہم نے بنایا اس کو؟ جس دن آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ یہاں آپ کا دشمن شیطان ہے تو دنیا کی دشمنیوں سے آپ نکل جائیں گے. یہ جو ارد گرد پالی ہوئی ہے نا دشمنیاں، انسان ہے ہمارے جیسے، خطا بھی کریں گے، لرزش بھی کریں گے، بھول بھی کریں گے. ہم نہیں کرتے. ہم اپنے لیے کیا چاہیں گے کہ معاف کیا جائے، میں انسان ہوں، ہو گیا نا، جلدی میں ہو گیا، غصے میں ہو گیا، غفلت میں ہو گیا، مجھے فلاں نے بہکا دیا. دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں نا. کوئی کر دے اسے ہم معاف نہیں کرتے، اس کا دوسروں پہ نہیں ڈالتے. اس کا ہم کہتے ہیں نہیں یہ ہے ہی برا، یہ ہے ہی ایسا. اصل دشمن ہمارا شیطان ہے. جو شیطان کے پھر کبھی زندگی میں اللہ نے زندگی دی تو یہ ایک الگ لیکچر ہے کہ جو اس کے 10 دروازے ہیں نا، اس میں بھی دیکھیں حسد ہے، وہ حسد سے اٹیک کرتا ہے، وہ غصے سے اٹیک کرتا ہے. وہ 10 دروازے اس کے ہیں انسان کے جو دل میں کھلتے ہیں. تو جو شیطان ہے نا، جو دائمی دشمن ہے، وہ آپ کو بہکانے، گمراہ کرنے اور غلط راہ پہ لگانے کے لیے ہر وقت مصروف رہتا ہے. مختلف طریقوں اور راستوں سے آپ کے قلب اور ذہن کو معاف کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور اس کے تباہ کن اور نقصان دہ وسائل اور ذرائع، اس میں سب سے جو برا عمل ہے نا وہ جادو کا. یعنی آپ کو اس نج تک وہ لے کے جاتا ہے. پہلے وسوسے ڈالتا ہے، وہم ڈالتا ہے، توہمات ڈالتا ہے، بدعات ڈالتا ہے، حسد ڈالتا ہے، بغض ڈالتا ہے، کینہ ڈالتا ہے. کیونکہ یہ اتنا بار بار یہ لفظ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ آگے جو ہمارا سلسلہ چلے گا نا ہمیں پتہ چلنا گا کہ کن پہ اٹیک کرتا ہے جادو. چلو خدا نہ خواستہ ہم کرائیں گے نہیں، لیکن ہم پہ ہو تو جائے گا نا. ہم اتنے غافل ہیں اللہ کی یاد سے خدا نہ خواستہ، اور ہم اتنے ان کاموں میں ملوث ہیں جو ہوتے ہی اس کام کے لیے کہ جو ذریعہ بنتے ہیں جادو کا. جیسے میں اپنی بیٹی کو کہتی ہوں بیٹا ناخن کاٹو، سب سے بیسک وجہ یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے جادو ہوتا ہے. اور کتنا رواج ہے آج کل. اور جوان بچیاں بیماریوں میں گر گئی ہیں. ینگ بچیاں ایسے ان کو بیماریاں ایسے ان کی ہے نہیں، گرتی پڑتی ہیں
اور جب میں ہاسپٹل میں انہیں بیٹھے دیکھتی ہوں تو وہ چھرے کی طرح ناخون ان کے پیروں کے بھی اور ہاتھوں کے بھی. تو میں کہتی ہوں ان کی ماں یہ نہیں کہہ سکتی انہیں کوئی یہ بتا نہیں سکتا کہ انہیں کاٹو ابھی صحت مند ہو جاؤ گے. اور یہ ازمائی ہوئی چیزیں. میری اپنی ایک اسٹوڈنٹس تھی اور اسے پڑھائی نہ جایا کرے, اچھی خاصی جو دنیاوی ایجوکیٹڈ میں اچھی خاصی تھی, سبق نہ اسے یاد ہوا کرے. بڑی میں بھی اس سے پریشان. اچانک اس میں یہ آ گیا تویز دھاگے گنڈے کا ٹاپک. اب مجھے نہیں معلوم اس کی ماں نے اس کے گلے میں کوئی وہ ٹین ایجر میں بیمار ہوئی تو تویز ڈالا ہوا تھا. اچھا اس تویز سے وہ ٹھیک نہیں ہوئی, الٹا وہ زیادہ بیمار ہی رہتی تھی. کچھ اس کو ہر وقت ویسی پرابلم کوئی نہیں تھا, ایسی بیمار رہتی تھی. اس نے میرا درد سنا, وہ گھر گئی, مجھے اس نے ذکر بھی نہیں کیا. اس نے جا کے تویز کاٹا, پھینکا, بہایا, جو بھی کیا. وہ دوسرے دن آئی, جب اس نے لیسن اٹینڈ کیا وہ فر یاد کرنے لگ گئی. اس نے پھر کلاس میں مجھے کھڑے ہو کے کہا کہ میری صحت بھی ٹھیک ہو گیا, مجھے لیسن بھی یاد ہونے لگ گیا. آپ کا لیکچر سنا, میں گھر گئی, میں نے اسے کاٹا. امی نے منع بھی کیا, میں نے کہا نہیں میں اسے اتاروں گی. میں نے کیوں گلے میں اس کو لٹکا رکھا ہے, کوئی اس پہ چمڑے میں ڈال کے لٹکایا ہوا تھا. بعض دفعہ بعض چیزیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتی کہ تویز دھاگے گنڈے جو آپ کرتے ہو کسی اچھی صحت کے لیے لے آتے ہو, بچہ صحت مند ہو. جب میں اکثر بچوں کو دیکھتی ہوں نا, ان کے گلے میں تویز لٹکے, میں کہتی ہوں ماں کے پیٹ کے اندر لٹکاتے نا, اس کے اندر جب ہاتھ بن رہے تھے, جب کان بن رہا تھا, جب پیٹ بن رہا تھا, جب ناک بن رہا تھا, اس وقت لٹکا کے دکھاتے نا مجھے. اس وقت اتنے اندھیروں میں کون کاریگر اس کو بنا رہا تھا. اب وہ دنیا میں آیا, وہ رب میری نعوذ باللہ اس کی حفاظت نہیں کر سکتا. اب اس کی حفاظت کون کرے گا؟ تویز گلے میں ڈال دو, بازو میں باندھ دو, پتہ ہی کہاں کہاں چڑھا دو. بعض بچوں کو تو 6 تویز ڈالے ہوتے ہیں. پریشان ہو جاتا ہے بندہ. ریلیٹیوز کو تو میں آسس کہہ دیتی ہوں اتارو بھائی, وہ ہے حفاظت کرنے والا. اور دوسروں کو بھی انسان وہاں خاموش ہو جاتا ہے. تو بعض دفعہ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا. اس پہ سارے ٹاپک پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ وہ کیا عمل ہے ہمارے گھروں میں جس کی وجہ سے ہمارا سکون برباد ہوا. اچھا اس کے بعد اس بچی کی صحت بھی ٹھیک ہوئی اور ماشاءاللہ اتنی اچھی جگہ اس کی شادی بھی ہوئی. پہلے کیا جی یہ ٹھیک نہیں رہتی اور آج وہ اپنے گھر میں خوش و خرم ہے. یعنی 15 دن کے اندر اندر اس کا رشتہ بھی آ گیا, کورس کمپلیٹ ہوا, اس کی شادی بھی ہو گئی. اس تویز میں کیا تھا, وہ اللہ کی سب سے بڑی چیز کیا تھی. میں یہ نہیں کہتی اس پہ کیا لکھا ہوا تھا, میں نے کھول کر ہی دیکھا. اللہ کے در کو چھوڑ کے نہ اس پہ بھروسہ تھا کہ یہ تویز مجھے بچا رہا ہے, بس اس سے میں صحت مند ہو جاؤں گی. وہ کدھر ہے جو صحت دیتا ہے, جو شفا دیتا ہے, جو زندگی دیتا ہے, وہ کہاں گیا؟ وہ تو پھر کہیں سائڈ پہ ہم نے رکھ دیا نا. تو اللہ کی یاد کیا ہے, ہر وقت ٹوٹلی توکل رکھ دے. ایک حدیث ہے جو بڑی دھارس باندھتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اور صحابہ کے پوچھنے میں پتا چلا وہ کون لوگ ہوں گے جو کبھی تویز دھاگا گنڈا نہیں کرتے. تو میں کہا اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر. تو میری والدہ بہت ڈرتی تھی ان چیزوں سے, بہت نفرت بھی کرتی تھی, خاص طور پہ غیر مردوں کے پاس. تو وہ ان کے سلام کا جواب دینا بھی ہونا پسند نہیں کرتی تھی. تو انہوں نے یہ حدیث سنی تو وہ سارا دن سب کو سناتی تھی, کیونکہ وہ کہتی تھی میں ساری زندگی ڈرتی رہی, قرات آتی نہیں مجھے. میں کہا اللہ مالک ہے. حالانکہ ان کے پاس اتنا دین اسلام نہیں تھا, لیکن وہ کہتی تھی اللہ مالک ہوتا ہے, اللہ وارث ہوتا ہے, ان چیزوں میں مجھ سے نہیں پڑھا جاتا. تو وہ کہتی تھی دیکھو کتنی زبردست حدیث ہے. تو اللہ ہم سب کو, ہمارے آباء و اجداد کو اس حکم میں شامل کرے. لیکن ہوگا تبھی نا کہ ہم ان چیزوں سے دور رہیں گے. تو آپ دیکھیں کہ ملک کے طول و عرض میں بے شمار جادوگر. اب تو میں بہت پریشان ہوتی, اخبار اٹھا دو تو بنگالی بابا کیا لکھا تھا, محبوب آپ کے قدموں میں, اور کوئی کام نہیں ہے ہمارا. ٹھیک ہے. اور کل میں حالانکہ مزہ یہی بات ہے یاد آ گئی, کسی نے کہا 10 منٹ سانس بند کرے محبوب آپ کے جنازے میں. یہ کیا ہے محبوب آپ کے قدموں میں اور دولت آپ کا ڈھیر. اور آپ دیکھیں ان کاہنوں کو اور قسمت کے حال بتانے والوں کو جو دکانیں سجائے بیٹھتے ہیں, گندی کوٹھیاں, اور جا کے بندہ پوچھے پہلے آپ تو, اب میرے پاس کوئی ایسا آج ہے نا جادو. تو ظاہری بات ہے ہر انسان کی فطرت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا گیا قرآن میں کہ اگر میرے پاس آ جائے تو میں ساری بھلائیاں لے لوں اور کوئی شر اپنے پاس نہ آنے دوں. میرے نبی جیسی ذات یہ کہہ سکتی ہے, میں تو ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں. کیا میرے پاس جادو آ جائے تو میں کس گندی کوٹھیوں میں رہوں جا کے؟ نہیں, میں سڑک پہ بیٹھ کے طوطے لے کر بیٹھی ہوں اور قسمت کا حال بتا رہی ہوں. کس کا دل کرتا ہے وہ سڑک پہ گرمی سردی میں طوطے لے کے بیٹھے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس.
صرف دکانیں سجائے بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے کافرانہ عمل سے لوگوں کے عقائد اور اعمال کو بگاڑے ہوتے ہیں، اور جو ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ایسے کو غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتی ہوں اتنے غور سے قرآن پڑھ لو تو تمہاری زندگیاں سمجھ جائے، اور پھر وہ جو پرچی اٹھا کے دیتا ہے کہ اس میں سے کھول کے صدیوں سے وہی پرچیاں پڑھی ہوئی ہیں، تو یہ عقائد اور اعمال کو بگاڑتے ہیں۔ انہیں طرح طرح کے مسائل اور تکلیفوں میں پھنسانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور جو افراد ان اعمال میں پھنس جاتے ہیں ان کی اکثریت یاد باری طرح سے غافل اور تلاوت اور ذکر سے کوسوں دور ہوتی ہے، کیونکہ یہ بتاتے کہ رات کو 2 بجے آپ نے چھت پہ جا کے یہ پڑھنا ہے، الٹی سیدھی چیز دے دیتے ہیں، اس کا مفہوم معنی بھی نہیں پتا ہوتا آپ کو، یا دریا کنارے یا دریا میں کھڑے ہو کے ایک ٹانگ پہ۔ کبھی آپ زندگی میں سیکھنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے ان میں تھوڑی دیر جا کے بیٹھیں، آپ پریشان ہو جائیں ان کی باتیں سن کے، کہ جو یہ الٹے سیدھے کام آپ کو کرنے کے لیے کہتے ہیں نا، ضروری نہیں کہ آپ کروانے کسی پہ جائیں، آپ کہ جی مجھے فکر ہے، میرے گھر میں لگتا ہے جادو ہو گیا، یہ شکر کرتے ہیں کوئی منہ سے ہی نکالے، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کس طرح یہ ٹریپ کرتے ہیں۔ میں اس پہ دیکھ رہی تھی ٹی وی پہ ایک پروگرام کہ وہ ایسے لوگوں کو پکڑ رہا تھا، تو قبرستان میں کسی نے اس کو بتایا کہ بھی ایک بندہ روز رات کو آتا ہے اور ایک عورت کو بھی ساتھ لاتا ہے اور قبر کے پاس بیٹھ کے کوئی عمل کرتا ہے، تو اس نے کیمرے آن کر دیا اور پکڑ لیا، اس سے پوچھا اس عورت کو آپ کے میاں کو پتا ہے کہ آپ یہاں ہیں رات کو 2 بجے؟ کہتی نہیں۔ اچھا جی کیا ہے؟ کہ جی میرا شوہر ہے اور وہی جو ہوتا ہے دوسری عورت کے چکر میں اور فلاں فلاں، تو اس نے مجھ سے 10,000 لیا اور میں نے اس کو دیا۔ اس نے کہا آپ کے شوہر کو پتا آپ نے اس کو 10,000 دیا؟ نہیں۔ آپ کے شوہر کو پتا آپ اس کے پاس آتی ہیں؟ نہیں۔ اب دیکھو کتنے گناہ کے کام ہے، رات کو 2 بجے قبر کے پاس وہ بیٹھا کچھ عمل کر رہا تھا اور وہ بھی بیٹھی تھی۔ آپ ذرا ان کو سمجھنے کے لیے جائیں گے نا، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اور جو نہ سمجھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ تو قرآن سے حساب کرتا ہے، وہ قرآن حساب کی کتاب ہے، میتھ کی کتاب ہے، یا میری زندگی کا حساب کیا لگائے گی وہ؟ قرآن تو کہتا ہے جو نیک عمل کرے گا اور قرآن و سنت کے مطابق چلے گا اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، اسے کوئی غم نہیں ہوگا، وہ بات ہی ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو۔ اور جو میری آیتوں سے کفر کرے گا، جو اس کو جھٹلائے گا، وہ جہنم کا ساتھی ہوگا، اس میں ہمیشہ رہے گا، کام ختم۔ دونوں آیتیں آپ کو سب کچھ سکھا دیتی ہیں۔ تو ایسی ایسی پھر وہ آپ کو چیزیں بتاتے ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کرتا ہے تو ضلالت اور گمراہی کے گڑھوں میں جا گرتا ہے اور کفر اور شرک کے ایوانوں میں دھستا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کفر اور شرک کے دہانے میں گھسنے سے اور اپنے ایمان کو ضائع کرنے سے محفوظ رکھے۔